بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ شاید یہی کچھ اب انڈیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ چائنا کے کشمیر اور اتراکھنڈ میں اپنی فوج داخل کرنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ امن سے رہو، ہوش کے ناخن لو، امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو پاکستانی عوام اور افواج تیار ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے کوئی بھی جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جارحیت پر تلا ہوا ہے، بھارت پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے، ہم اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کا ڈرون مار گرایا، ہم امن کے راستہ کو ترجیح دیتے ہیں، امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی انتہا پسند حکومت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنا چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت جنگی جرم ہے۔ مودی حکومت بھارت میں رہنے والے اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ مودی انتہا پسند حکومت پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوتوا کی علم بردار مودی حکومت پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ متنازع شہریت ایکٹ کے بعد بنگلہ دیش، چین اور نیپال کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ مودی حکومت پاکستان کو بھی جھوٹے فلیگ آپریشن کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور بھارت جو مقبوضہ وادی میں کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے اور اب بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو مذاکرات کا طریقہ اپنا کر معاملہ سلجھانا چاہیے۔ بھارت کے جارحانہ رویے سے خطے کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ چین نے کبھی بھی جارحیت نہیں کی۔ خیال رہے کہ 3 دن قبل چائنا نے 5000 فوج کے ساتھ 5 اطراف شمالی سکم، گولان، ناکولا پاس سے بھارت پر چڑھائی کی اور تقریباً 5 کلومیٹر تک لداخ اندر گھسنے کے بعد قبضہ کرتے ہوئے اسی جگہ خیمے گاڑ دیے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ مارکور نیوز کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ جبکہ چینی افواج نے 50 کے قریب بھارتی فوجی گرفتار بھی کیے تھے، بعد میں انڈین آفیشلز کے رونے دھونے پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ چینی فوج نے گولیاں بارود ضائع کرنے کی بجائے کنگ فو، کراٹے، مارشل آرٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکوں، گونسوں، ٹھڈوں، دکوں اور ڈنڈوں سے انڈین فوج کو پیچھے دھکیلا، جبکہ گالیوں، ڈانٹ ڈپٹ کی بھی وارفیئر اس بار دیکھنے میں آئی، جب چینی فوج میں موجود ایک فوجی نے ارناب گوسوامی کے انداز میں بھارتی افسر کو سمجھایا، جو منتوں ترلوں سے سمجھانے آیا تھا کہ کچھ صبر کر لیں، ہمارے بڑے آ رہے ہیں، وہ مل بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ انڈیا کی بہادر آرمی انگلش اور چینی زبان میں ایک بینر اٹھائے کھڑی تھی کہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں معاہدہ کے مطابق یہ جگہ ہماری ہے، تو آپ پلیز گو بیک ہو جائیں۔ شاید یہ دنیا کی پہلی آرمی ہے جو لڑنے کی بجائے مخالف فوج کا من ترلا کرتی ہے، جبکہ چائنا نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ٹھیک اگلے دن اپنے شہریوں کو بھارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ آج کی اطلاعات کے مطابق چائنا نے مزید اپنے 5000 فوجی بڑھا کر 10,000 تعداد کر دی ہے، جنہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے لداخ کی ایک پوری وادی کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسی طرح سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق لداخ کے قریب چینی سائٹ پر موجود ایئر بیس پر چائنا بڑی تعداد میں تعمیرات کر رہا ہے، جس سے چائنا کے لداخ سے متعلق مستقبل کی پلاننگ واضح ہوتی ہے۔ کشمیر کی متنازع حیثیت کا خاتمہ، بلوچستان میں دہشت گردی، گلگت بلتستان میں فنڈنگ، امریکی شے پر بھارت کی پاکستان اور چین کے مشترکہ پروجیکٹ سی پیک کے خلاف بڑی سازش کو منطقی انجام تک پہنچانے یا کسی حد تک بھارت کو لداخ میں محدود کرنے کی چینی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ چائنا سے مار کھانے، منتیں، ترلے، درخواستیں اور لڑنے کے بجائے بینر اور احتجاج کرنے والی یہ فوج وہی ہے جس کا سربراہ مودی
ढाका में खड़ा होकर एतराफ़ करता है कि हमने रक्त बहाया तो तुम्हें पाकिस्तान से आज़ादी मिली। ये वही फ़ौज है जिसने कश्मीर में 70 सालों से जारी जुल्म सितम में शिद्दत पैदा की। आर्टिकल 370 को ख़त्म करके 10 माह से बदतरीन कर्फ्यू लगा रखा है। ये वही मोदी का भारत है जिसने कश्मीर की इम्तियाजी हैसियत को ख़त्म करने के बाद बाबरी मस्जिद का यकतरफा फैसला करवाकर राम मंदिर की तामीर का फैसला करवाया। ये वही उम्मत शाह का इंडिया है जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगाकर सीना ठोंक कर कहा कि हमने जो कहा किया, और हर बार कश्मीर में अस्करियत पसंदी की हुई किसी कार्रवाई पर 54 इंच का सीना फैलाकर पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के दावेदार मोदी को चाइना की लद्दाख में पेशकदमी और भारतीय जिल्लत पर सांप सूंघ गया है। दिल्ली खामोश है। किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक, घुसकर मारने की भड़क ताहाल सामने नहीं आ सकी। ताहम भारतीय मुतशद्दद दिफाई तज्जिया निगार जनरल रिटायर्ड बख्शी ने एहतजाजन अपनी एक साइड की मूंछें कटवा ली हैं। देखते हैं कि भारत के जुनूनी अवाम, चीखते चंगाड़ते एंकर्स और बड़के मारते वुज़रा क्या पॉलिसी बनाते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मारखोर न्यूज़। मारखोर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।